بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر میر جعفر اور میر صادق کا نام سنا ہوگا، لیکن شاید ہماری تاریخ کے ان دو بد کرداروں اور غداروں کے بارے میں ہماری نوجوان نسل تقریباً لا علم اور نابلد ہے۔ وہ شخص جو قومی رازوں کو افشاں کرتا ہے، قومی خزانے کو لوٹتا ہے اور ملک و قوم سے بے وفائی کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر میر صادق اور میر جعفر ہی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی دو تاریخی کرداروں یا دو میروں نے قومی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی لیے 1971 میں پاکستان کو توڑنے والے کرداروں کو بھی میر جعفر اور میر صادق سے تشبیہ دی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ پس منظر کے طور پر یاد رکھیں کہ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہوئے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ سراج الدولہ 24 سال کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ اول کو انگریزوں کے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے تھے، دوئم سراج الدولہ کے مخالفوں کی حمایت کر رہے تھے۔ انہوں نے تجارت کے مراعات سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے، جن کے سبب نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کلائیوں نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا اور نواب سراج الدولہ سے معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ انگریزوں نے نواب سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے کارندوں کو لالچ یا رشوت دے کر خرید لیتے تھے۔ سراج الدولہ کا سب سے قابل اعتماد میر جعفر تھا، جو ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی۔ انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 عیسوی کو پلاسی کے اس جنگ کے دوران میر جعفر نے سراج الدولہ کو دغا دیا اور فوج لے کر نواب سے علیحدہ ہو گیا۔ نتیجہ کے طور پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حاکم بن گیا، لیکن عملی طور پر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدوں میں بری طرح جکڑ دیا گیا اور انگریز غالب آ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ جنگ پلاسی کے بعد عملاً مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ اس حوالے سے دوسرا تاریخی کردار جو ملامتی علامت بن چکا ہے وہ ہے میر صادق، جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر بلکہ عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا منتظم بھی تھا، بلکہ مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور چراغ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مغل جنگ بلکسر کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں محض کٹھ پتلی بن چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کو فرانسیسیوں کی حمایت حاصل تھی اور انگریزوں کے توسیع پسندانہ ارادوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ جنرل ہیرس نے مارچ 1999 عیسوی میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فوج میں 60,000 بیل اور بہت سے ہاتھی تھے۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں، جو ٹیپو سلطان نے مسترد کر دی۔ اپریل کے آخر میں سرنگا پٹنم کے قلعہ پر انگریزوں نے توپیں نصب کر کے گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعہ کی دیوار میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو شگاف کے اس حصے کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔
جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیادہ دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھیوں نے میر صادق کی غداری کو بامتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور ہندو وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھا۔ یوں ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق دو ایسے غدار تھے جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ میر جعفر سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ اس کی بدفطرتی کا یہ عالم تھا کہ اس نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کر کے اس کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ جبکہ میر صادق متحدہ ہندوستان میں ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ چوتھے اینگلو میسور جنگ میں اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ شہید کر دیے گئے۔ میر جعفر اور میر صادق کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ دونوں غدار خود تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن اپنے پیچھے ایسے کئی جانشین چھوڑ چکے ہیں جو نہ صرف ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بلکہ کردار کی بدولت دونوں کرداروں کا نام بھی زبان زد عام ہے۔ آج مملکت خداداد پاکستان میں بھی میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کے نرغے میں ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق زیادہ ہیں جبکہ ٹیپو سلطان کم رہ گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان سچے مسلمان، عظیم سپاہی اور حفظ زبان تھے۔ وہ ہر وقت باوضو رہتے، نماز فجر کے بعد بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، مکروہات اور فحمات سے مکمل اجتناب کرتے، اپنی شاہی فرمان کے ساتھ پیشانی پر ہاتھ سے بسم اللہ لکھتے۔ وہ خود تو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر وطن پر نثار ہو گئے، جبکہ اس کے ساتھ غداری کرنے والا میر صادق آج بھی نفرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ اس وقت جبکہ ہماری پارلیمنٹ میں میر صادق اور میر جعفر موجود ہیں، وہیں صحافت، عدلیہ، فوج اور دیگر اداروں میں بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ سیاست اور صحافت کا تعلق سماجی خدمت سے ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ادارے میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی بدولت بدنام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح عدلیہ، فوج اور دیگر اداروں میں میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی موجودگی نہ صرف ملکی بدنامی کا باعث بن رہی ہے بلکہ ان لوگوں کے بے نقاب نہ ہونے کی بدولت ملک کا مستقبل بھی داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو پہچان کر ملک سے نکال باہر کریں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہر وقت ملک کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی میر جعفر یا میر صادق کو جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیے۔